السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو پچھلا اختصار کے ساتھ خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ رسالت انسان کی اپنی پسند کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسالت جس کو دیتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ پورے واقعے کے اندر یہ چیز آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کو ثابت کرنے کے لیے بتایا یہ کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، اس وقت بھی موجود نہیں تھے، اور جب انہیں کتاب دی تھی تو اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے تو اب میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں تو قرآن مجید کی حقانیت پھر ثابت نہ ہوتی، تو آپ کا نہ ہونا قرآن مجید کے سچ ہونے کی نشانی ہے کہ یہ منو ان چیزیں جو آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ورنہ انسان کوئی ایسا نہیں جو ماضی کو اتنا مائنیوٹلی، اتنا باریک طریقے سے جانتا ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے ہیں، نجاشی کے لوگ جو آئے تھے، اور اس کا یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یہ اس وقت کے لیے واقعات ہیں اور آج پر لاگو نہیں ہوں گے، اس قسم کے حالات اب بھی آ گئے تو یہ آیات ان پر لاگو ہونی ہیں۔ اور وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دل جمی سے کیا، اپنا آپ جو تھا جذباتی انداز ان کا، اس کو بھی قربان کیا۔ یہ آج بھی جو بھی کام کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر وہ چیزیں انشاءاللہ لاگو ہوں گی۔ تو کہا کہ اس وقت وہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے وہ اہل کتاب تھے، لیکن مکہ میں جب آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو لہٰذا یہ بہت مشکل بات تھی کہ وہ اسلام کو قبول کرنا مشکل بات تھی، دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر رہنا یہ مشکل بات تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان دونوں چیزوں کا اجر دے گا، اور باقی مسلمانوں سے جو کہ والد والدین وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے، ان کی نسبت یہ جو اختیاری مسلمان ہونا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اجر دے گا؟ دگنا، جی، دو دفعہ۔ دو مرتبہ۔ جی، ایک دفعہ پچھلے کا کہ جو پچھلے رسول پر بھی وہ ثابت قدم رہے جب تک رسول نہیں آئے، لیکن جب نئے رسول آ گئے تو پھر انہوں نے اس پر بھی اپنی مرضی کو نہیں تھوپا، رسالت کو انہوں نے اپنایا کہ جو کہ اللہ کا کلام تھا ان کے ساتھ۔ تو نٹ شیل یہ ہے کہ پوری صورت یہ ہے کہ جو احوا ہیں ہماری خواہشات، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات، ان دونوں چیزوں میں جو اللہ کے کلمات کو اختیار کرتا ہے وہ کون ہوا جی؟ مسلمان۔ وہ مسلمان ہوا حقیقی، اور اس کو اجر ملے گا۔ اور وہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کا بیڑا ہو گیا غرق۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بتایا، ایک تو وہ صبر کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگ جو انہیں تانے دیتے ہیں
وہ ان کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں کہ بھئی نرمی سے، اور یہ اخلاق جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور آج بھی جو دائی ہے اس کا اخلاق بہت سے لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ اور ایک بات بتائی وہ یہ کہ ان مسلمانوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے پیار نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ مال جو دنیا، اب ساری آگے جو چیزیں آئیں گی وہ کف ساری اسی چیز میں سے آئیں گی، تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کم از کم جو خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، جی زکوٰۃ دینا۔ وہ زکوٰۃ، بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا، کم از کم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو وہ سب نے دینی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ بھی آدمی پھر اتنا ہو جائے کہ وہ حضرت ابو بکر جتنا ہو جائے کہ بھی سارے گھر کا سامان لے آئے، یا حضرت عمر جتنا ہو جائے کہ وہ آدھے گھر کا سامان لے آئیں، وہ آج بھی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے لیکن شاید دہرائی نہیں گئی۔ اچھا جی، اور اخلاقیات ان کی کیا ہوتی ہیں یہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیت نمبر 55 سے۔ یہاں تک جی کوئی سوال؟ چلیں آگے۔ جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا اور سَمِعُوا، یہ اذا کے ساتھ ماضی آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ کس میں ہوگا؟ مضارع، حال۔ مضارع میں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب بتایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، انہو کی ضمیر لغو بےہودہ بات کی طرف جا رہی ہے۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یہ ہم سورہ فرقان میں بھی پڑھ چکے ہیں، ملتا جلتا موضوع، کیوں جی؟ جی وہ 10-11 آیات جو تھی اس کے اندر بھی یہاں آیا تھا، تو لہذا یہاں بھی تو اس کا مطلب ہے ایک چیز اگر 2 بار آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ بہت بہت اہم ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ تو ترجمہ کریں جی وَإِذَا سَمِعُوا، ترجمہ، اور جب وہ جب وہ سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اللغو، بےہودہ باتیں، ترجمہ، اور جب وہ بےہودہ باتیں اور سنتے جب ہیں، وہ بےہودہ باتیں سنتے ہیں، جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعرضو عنہ، معرضو پہلے پڑھا ہوا ہے، تو وہ اس سے وہ اعراض آراز کرتے ہیں، وہ اس سے اعراض۔ اب اعراض کے 2 منہ معنی پھیر ہم نے لیتے کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، دونوں ہی اعراض ہیں، کیوں جی؟ جی تو اب جی سر۔ آسان کی وجہ سے کیا کرنا ہے، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں یا اس سے کنارہ کشی، پہلے کیا پڑا ہوا ہے؟ منہ موڑنا، تو وہ منہ اس سے موڑنا، منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی کہ بےہودہ بات بھی وہ سنتے نہیں، ان کے کانوں کا روزہ ہوتا ہے پورا سال، ابھی آ رہا ہے رمضان۔ اچھا جی، اور وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو چیزیں درمیان میں سے محذوف ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تبلیغ تو ان کا کام ہے، لیکن اس کا ری ایکشن جو آتا ہے آگے سے، گالی گلوچ باقی چیزیں جو آئیں گی تو وہ ہے لغو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لغویات کے اندر ہوئے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو منع کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بات سے گزر جاتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جب اپنی کوشش کر لی، احساس دلا دیا، تو وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ بےہودہ باتوں کو سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، ترجمہ، اور وہ اور وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں، ہیں
یہ بڑی تحدید ہے یہ والی بات، یہ جو بھی آ رہی ہے، ہم اس کو ایسے نہ سمجھیں۔ لنا اعمالنا، ترجمہ کریں اس کا، ہمارے لیے، ہمارے لیے ہمارے ہمارے لیے اعمال، ہمارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم سکھا ہیں اس چیز پر، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کا اجر ہمیں ملے گا، اور یہ تحدید ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اور تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تمہارے اور اعمال۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اس کے اندر بھی تبلیغ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے نا، بجائے اس کے کہ ویسے ہی کہے بغیر گزر جائے، تو بجائے اس کے کہ ان کو کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہمیں تو سکھا ہے، اس کے پیچھے قرآن اور سنت موجود ہے، اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ نے دینا ہے، ہم اس کے طالب ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمیں اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، لہذا کیا ہے، سلام علیکم، جی تم پر سلام ہے تم تم پر پر۔ سلامتی ہو۔ تم پر سلامتی ہو۔ اس کے دو مطلب چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہی جو اوپر والی بات ہے کہ بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئات، وہ ان کو دعا دیتے ہیں، ایک سلام یہ ہو گیا۔ دوسرا سلام یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اچھا بھائی آپ کو دور سے ہی سلام، یہ بھی کرتے ہیں نا، جی یہ دونوں مراد ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو نرم ہوگا تو اس کو السلام علیکم نرمی سے کہیں گے، جی، بلکہ میں جو سوچتا ہوں وہ تو یہی ہوگا کہ چونکہ ابھی وہ اپنا امید ہے انہیں، تو انہیں نرمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا سلامتی، کرے، سلامتی سلامتی بھیجے، کرے۔ جی سلامتی کرے، السلام علیکم۔ اور ایک اور بات ان کو کہتے ہیں، اور یہ بھی تبلیغ ہے، لا نبتغی الجاہلین، لا نبتغی کا مطلب کیا ہوگا، ہم ہم نہیں چاہتے، پیروی نہیں کرتے نہیں، ہیں، نہیں نتابع نہیں ہے، نبتغی، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، تلاش چاہنا، کرتے ٹو فائنڈ آؤٹ، ٹو سرچ آؤٹ، جی، جی ہم تو جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ ہاں، لا نبتغی، ہم نہیں چاہتے، نہیں چاہتے جاہلین، جاہلوں کو۔ جاہلوں کو۔ جاہلوں کو، بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ جاہل کہہ کے ان پر اپنی تبلیغ کر دی، تو کیسا لگا تبلیغ کا انداز؟ یہ اللہ بہت نے اچھا لگا۔ سکھایا ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے، ایسے ہی کرنا ہے لیکن نرمی کے ساتھ کرنا ہے، بالکل بجائے اس کے کہ دوسرا آدمی اس کو کہے ہو یار تم تو جاہل ہو، اور جاہل مطلق ہو، اور ساتھ دو چار اور بھی لگا دیں، تمہارا باپ بھی ایسا تھا، چچا بھی ایسے ہی ہے، کیوں جی؟ ہیں۔ جی صحیح۔ تو وہ تو پھڑک اٹھے گا نا۔ لیکن ہاں جی، لیکن یہاں یہ ہے کہ لا نبتغی الجاہلین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا علم نہایت عاجزی کے ساتھ ہے، اور تمہیں ہم جاہل سمجھتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب ذرا اس کو۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ بالکل جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ہم نے یہ چیزیں اپنانی ہیں انشاءاللہ، کیوں اللہ، جی؟ ہاں بالکل۔ جی، انشاءاللہ۔ آگے جناب بات آ رہی ہے شان نزول حضرت ابو طالب رضی اللہ، حضرت ابو طالب ان کی وفات، اس کے اوپر بہت لمبی حدیث ہے، اور اسی حدیث میں یہ اپنا حدیث نمبر ہے 47 اور 72، یعنی 4772 بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے احسانات تھے حضرت عبد المطلب دادا، اور پھر ان کے کون بیٹے چچا جو آپ کے بنے، وہ کون تھے؟ ابو طالب،
حضرت ابو حضرت طالب ابو طالب، انہوں نے بہت زیادہ خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، ایسے ہی ہے۔ بالکل جی سر، لیکن وہ محبت اللہ تعالیٰ یہاں آپ لوگوں سے، مجھ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، ایک خاندانی محبت ہے جو خون کا جوش مارتا ہے تو وہ آتی ہے، اور دوسری محبت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کے ساتھ محبت ہو۔ یہاں یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر ساری ابو طالب فوت ہو رہے تھے تو وہ آتا ہے، صحابی بتاتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کی جب وفات ہو رہی تھی تو وہاں کھڑے ہو گئے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں، میرے کان میں ہی کہہ دیں، مجھے ہی کہہ دیں، تو میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ مطلب کہہ دیتے تو سفارش اللہ تعالیٰ نے تو ویسے رسول پاک نے کرنی تھی، لیکن وہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن دوسری طرف وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل بھی، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، یعنی کہ ان کے مغیرہ کے جو خاندان والے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب رسول پاک کہہ رہے تھے کہ بھی آپ مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور وہ اپنی حمیت خاندانی جتا رہے تھے کہ کیا تو عبد المطلب کے خاندان کو چھوڑ دے گا؟ تو آخر میں جو صحابی کہتے ہیں کہ جو سنی بات اس کے الفاظ ہیں کہ وآخر ما کلمہم، اور آخر کلمہ جو ہے ابو طالب نے ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے کیا، وہ کیا تھا؟ وہ لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے جب مرتے ہوئے یہ الفاظ کہ علی ملت عبد المطلب، کیا مطلب ہے اس کا؟ عبد عبد المطلب کی المطلب کی حضرت ملت دین پہ، کے دین پر، اور وفات ہو گئی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر بھی اس حدیث کے اندر آتا ہے، کہا کہ اے چچا، احسانات تو کافی سارے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور اس وقت تک یہ آیت نہیں اتری تھی جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، اور سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، 113 نمبر آیت، اور وہ آیت تھی کہ ما کان لنبی والذین آمنوا، نہیں ہے جائز نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین سے کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، وَلَوْ كَانُوا اولی قربا، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کرنی چھوڑ دی تھی، کیوں جی؟ اب یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی، ایسے ہی ہے، جی انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، ہاں اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں رشتہ داری کیا ہے، یہ اہم ہے۔ اللہ کے ہاں رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے، ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہ کہتا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کہ جیسے ہی ہے، بالکل، اور لوط علیہ السلام کو کبھی نہ کہتا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، جی۔ جی جی بے شک بے حضرت شک، آسیہ کو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہ کرتا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی 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 تو سر، یہ ساری چیزیں اور بھی چیزیں مطلب آ جاتی ہیں، تو تعلق ایمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے۔ اب پڑھیے سورۃ اس تحریم کا اس آخر، تناظر کے اندر اب کیا ہے کہ بھئی کیا استطاعت ہے کسی بھی آدمی میں اللہ کے علاوہ، خواہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں، اس لیے کہ یہاں ڈائریکٹ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیا
انکا لا تہدی، لا تہدی، تو بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا، من احببتہ، جسے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہو، یا جس کے ساتھ تو نے بہت زیادہ محبت کی، کیونکہ اس آیت کا شان نزول میں نے بتایا ہے، کس سے متعلق ہے یہ؟ ابو طالب کے ابو ابو طالب طالب کے جی، ان کے بارے میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کہ وہ کیا ہے ہدایت؟ کہ ایک قدم انسان کی طرف سے تقوی کا وہ اللہ کی طرف جانا چاہیے، بس اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یہ مجہول جملہ ہے، ہدایت پائے ہوئے لوگ جی، اور جی عالم ہم نے اس میں تفضیل پڑھا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، یہی پڑھا تھا نا۔ جی 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 سر اب محتدین جو ہے ہدایت یافتہ ہماری زبان میں لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، ہدایت پائے ہوئے ان کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں، انکا، بے شک بے شک تو بے شک تو اے نبی بے صلی شک اللہ تو علیہ وسلم، بے شک تو لا تہدی، نہیں ہدایت نہیں دے سکتا نہیں ہدایت دے سکتا، تو ہدایت نہیں دے من، جس اس کو سے جس سے اس شخص کو، احببتا، جسے تو بہت حبیتا نہیں ہے، احببتا، جسے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے یا محبت پسند کرتا کرتا ہے۔ ہے، جی پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے الفاظ ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، ترجمہ فاعل ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ لیکن اللہ اور تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالی اور لیکن یہدی، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے جسے وہ جسے چاہتا وہ ہے کہ وہ چاہتا جس ہے۔ سے وہ جسے چاہتا وہ ہے چاہتا ہے، اور اس کا کلیہ قانون بتایا ہوا ہے یہاں، یہ جبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ کی طرف قدم بڑھانا ہے، کہ یہ حق ہے قرآن مجید، اپنے وقت کا رسول حق ہے، میرا ایک قدم اللہ کی طرف ہے۔ یہ جب آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا وہ بنا سکتا ہے، کتب بھی بنا سکتا ہے، صدیق بھی بنا سکتا ہے، رسول سے نیچے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اس آدمی کو بنا سکتا ہے، کیوں جی؟ جی وہوا، ترجمہ کریں، اور اور وہ وہی اللہ اور وہ اللہ، عالم، سب سے زیادہ زیادہ جانتا ہے۔ بہت زیادہ جانتا ہے، نہیں، سب سے زیادہ، یہ عالم اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پائے ہوئے لوگوں ہدایت پائے ہوئے لوگوں کو، ہدایت پانے والوں ہدایت یافتہ نہیں، پانے والے جو ہے، پانے والے، وہ معتد نہیں ہوگا، وہ معتد ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہدایت معتد یافتہ لوگ تا ہے نا، تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہوگا جن کو ہدایت دی گئی ہے ان کو ہدایت یافتہ کہہ لیں نا، معتد، جی ہدایت یافتہ، جی، ہدایت جی یافتہ جو ہیں وہ پانے ہدایت والے یافتہ نہیں ہوتے، پائے ہوئے ہوتے ہیں، پانے والا فاعل ہے، پایا ہوا مفعول ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھ بیٹھے ہیں؟ جی سر جی، ٹھیک ہو وَهُوَ جی أَعْلَمُ جی سر ٹھیک سمجھ آ گئی بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب یا بہت زیادہ جاننے والا ہے، جاننے بہت والے زیادہ بہتر ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی جی سر، پہلی آیت بھی سر ساتھ میں ملا ملا لیں، جلدی جلدی جی، ملا نیچے لیں۔ کریں جی جی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وقالوا لنا اعمالنا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم،
اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو. انکا لا تہدی من احببتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ جو وہاں موجود تھے ان کو اوپر ظلم و ستم تو مکہ کے اندر بھی ہوئے، اور یہ ذہن میں دوبارہ کرنا ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو میں نے کہا کہ وحی کے طریقے کم از کم دو ذہن میں رکھ لیں. ایک وہ وحی جو خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہاں کسی صورت میں بھی دوسرے کا ذکر نہیں ہوگا. اور دوسری وحی وہ ہے کہ جو رسالت کا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر فرض ہے وہ خواہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. رسالت کا کام ختم نہیں ہوا، رسالت ختم ہوئی ہے. تو لہذا ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جب وہ کسی کو کہیں گے کہ بھئی نو مسلم ہو جا، تو اب وہ نو مسلم کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں اور چیزیں کہہ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ گھر والے مجھے نکال دیں گے. اور یہ ایسا ہوا، ہم نے امارات کے اندر دیکھا ہے یہ چیزیں جو ہیں. یہاں بھی جو احمدی ہیں ان میں سے جو بچیاں اور بچے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں اور ان کے گھر والے انہیں تسلیم نہیں کرتے، یا جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مثالیں اپنی بیان کرتے ہیں. آپ گوگل پہ جائیں اور ان کے انٹرویو یہاں موجود ہیں. اب پڑھتے ہیں جی. وقالو، کنہوں نے؟ ان جو اور انہوں نے کفار، کہا، جی اور انہوں نے. اب یہ کون ہیں؟ یہ مشرکین وہ مکہ. لوگ ہیں کہ جو اب بھی کفار مکہ ممکن ہے وہ اپنا بتا رہے ہوں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. وقت کم ہے. وقالو، پہلے سنیں. وقالو ان نتبع الہدی معک تیرے قرآن. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں جو تیرے پاس ہے. اب جملہ مجہول، نتخطف من ارضنا، یہ پہلے ہم لفظ پڑھ چکے ہیں. جی جی سورہ کہاں انفال میں پڑھا پڑھا. تھا؟ میرا خیال ہے سورہ مثل انفال الذین. سورہ انفال میں پڑھا تھا یتخطفکم الناس. جی اچک لے جانا. جی یہ ویسے اختفاء وہ آتا ہے اغوا کر کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا مسنگ پرسن آپ کے آج کل. جی 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 یہ وہ مسنگ پرسن ہے. نتخطف، ہم اچک لیے جائیں. من ارضنا، اپنی سرزمین سے. اپنی سر، یہ ارض پوری نہیں ہے، ارض یہاں ہے سرزمین، وہ ملک. اولم نمکن، اب اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے کہ یہ تو ڈر ہے. آپ ایمان لائیں اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، وہاں پہنچ جائیں. اچک لے جانے کا ڈر کیا ہوا کہ لوگ یہاں سے نکال دے جائیں گے یا وہ ہمیں نکال کے کسی اور جگہ پہ پھینک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے عزت والی اور بلکہ امن والا اور حرمت والی جگہ میں ان کو نہیں بسایا. نمکن کے معنی ہے، نمکن اقتدار بھی ہوتا ہے، نمکن کے ابھی معنی آپ نے پڑھا جی بسانا بھی ہوتا ہے، اقتدار دینا بھی ہوتا ہے. تو یہاں کے یہ لوگ ہیں تو وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیا ہم نے انہیں بسایا نہیں ہے حرمن آمنا،
حرم میں جو امن والی ہے، اب لفظ نے آ رہا ہے یجبا، یہ بھی جملہ مجہول ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہے کھینچے چلے جاتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، بلکہ کھینچ کر لائے جاتے ہیں، یہ تو کھینچے چلے آتے ہیں ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ پہنچائے جاتے ہیں الہی، اس حرم کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے، ہر شے کے پھل، رزقاً من لدنا، اب اس کا الگ ترجمہ کرنا ہے یہاں، جو کہ ہماری طرف سے رزق ہے، ہماری طرف سے روزی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے انسان کو خوف ہوتا ہے، نہیں اگر جانتے۔ ایمان ہے ایک طرف اور دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، تو اللہ تک تو کہہ رہا ہے کہ بھی آپ وہاں سے ہجرت کریں۔ یہ پڑھے میرے ساتھ، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ان، اگر اگر نون آ رہا ہے، نتبع الہدا، ہم نے تیری اگر ہم اس پیروی ہدایت کریں، ہدایت کی اتباع پیروی ہے نا، کریں، اتباع، نتبع اتباع ہے، اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی، الہدا ہے نا، جی اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی، ماں کا، جو جو تیرے پاس ہے، تیرے ساتھ ہے، جو تیرے پاس ہے یا تیرے ساتھ ہے، قرآن مجید، تو کیا ہوگا؟ نتخطف، ہم ہم اتک لیے جائیں گے، ہم اچک لیے جائیں اچک لے گے۔ جائیں۔ باقی ساتھی بھی کوشش کریں گے، مجہول جملہ جب میں کہتا ہوں تو اس کو فاعل کے علاوہ بنانا ہوتا ہے۔ اب یہ اچک لیے جائیں گے، فاعل کا پتہ نہیں کون اچک لے گا، کیونکہ ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا، اپنے زمین سے اپنے سرزمین سے، اپنا ملک بھی ہے ارض یہاں، اپنے ملک سے ہم اچک لیے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب ہے انہیں، کیا کیا اولم نمکن لہم، کیا ہم نے انہیں نہیں بسایا، انہیں نہیں کیا بسا، ہم نے انہیں ٹھکانہ نہیں دیا، کیا ہم نے انہیں نہیں بٹھایا، اور کیا ہم نے انہیں اقتدار نہیں دیا؟ یہ سارے معنی ہیں اس کے، تو کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ کیا ہم نے انہیں نہیں بسایا کریں گے یا ٹھکانہ دیا؟ کیا ہم نے انہیں نہیں بسایا، لہم، نہیں ان کے لیے، انہیں، ہاں انہیں، ان کے لیے بنے گا تو یہاں کا انہیں، حرمن، کیا جی ترجمہ ہوگا؟ عزت والا یا حرمت ہاں والا، جی، عزت والی، ٹھیک ہے، حرمت والی، امن والے حرم میں، جی ٹھیک امن ہے، والے امن حرم والے حرم میں، ٹھیک ہے، حرمن ہے حرمت والے، آمنن امن والے، تو بنے گا حرمت والے امن والی جگہ میں، حرمت اور امن والی جگہ میں، ہمیں جگہ میں کر لیں گے۔ تو ترجمہ کریں ذرا جلدی میں، اولم نمکن لہم حرمن آمنا، جی کہ داؤد بھائی کریں گے۔ جی کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں نہیں بسایا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، سب مطمئن ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک، اچھا جی آگے، جی ٹھیک ہے کہا وہاں کیا ہے؟ کوئی وادی غیر ذی زرع تھی، اور بہت عرصہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو کیا ہوتا تھا اس وقت بھی اور اب بھی؟ یجبا الیہ، اس کو یاد کرنا ہے، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، ترجمہ جی یجبا الیہ، اس کی طرف کھینچے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب ثمرات ہے، مجہول کی وجہ سے جو کھینچا چلا آتا ہے اس کے اوپر بھی پیش ہوتی ہے، وہ فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے، پھل،
फल कुल्ल शैइन, हर तरह के। हर तरह के। हाँ तर्जुमा वैसे इसका ये हर किस्म के मेवे, मेवे समरात के अंदर मैंने बताया था फल एक किस्म है, वरना जो भी यील्ड होती है वो किसी की अनाज का वो आ जाता है समरात के अंदर। तो हर किस्म के फल खिंचे चले आते हैं, रिज़्क़म मिल्लदुन्ना, तर्जुमा हमारी जो हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से हमारे दिया जाता है। जो हमारी तरफ से रिज्क है जी, वहां दिया जाता नहीं, यहाँ रिज़्क़न बतौर इस्म आया है ना जी, जी रज़क़ना नहीं है। तो जो जी। हमारी तरफ से रिज्क है, रिज़्क़ के तौर पर, वाला, हाँ हमारी जी, तरफ से वाला रिज़्क़ के तौर पर। और लेकिन और लेकिन अक्सरहुम, उनमें से अक्सर उनमें से अक्सर ला यालमून, नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं जानते। जरा जल्दी में कर दें, मेरा ख्याल है एक और आयत हम पढ़ सकते थे, हम पढ़ लें अगली भी आयत साथ। जी पढ़ लेते हैं। टाइम 2 मिनट। अच्छा जी, प्रोफेसर पहले तर्जुमा करवा लें, जरा थोड़ी सी मुश्किल भी जी साबित। तर्जुमा ठीक है, करवा लें जी अपने डॉक्टर जुल्फकार भाई। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन नत्ताबिल हुदा माअका, अगर हम तेरे साथ उस हदायत की पैरवी करें, नुतखत्तफ मिन अर्ज़िना, तो हम अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे। अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिनन, और क्या हमने उन्हें आमीना, अमन वाले हरम में नहीं बसाया। हम्म, युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन, उसकी तरफ खींचे चले आते हैं हर किस्म के फल, रिज़्क़म मिल्लदुन्ना, हमारी तरफ से बतौर रिज़्क़, वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, और लेकिन उनको अक्सर नहीं जानते। नहीं लेकिन उनमें से अक्सर जानते नहीं हैं ये चीज के रिज़्क़ तो अल्लाह के पास है, एक वाहिद चीज है जिसका ठेका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकायदा लिया हुआ है। क्यों जी, बिल्कुल। जी ये बाकायदा आयत है जी। कैसर भाई प्लीज, यहाँ से आपके लिए मुमकिन है आप पढ़ लें, फिर कल पढ़ेंगे। वाइजा समीउल लग़व, और जब वो लग़व बात सुनते हैं, आरदू अनहु, तो वो उससे इराज कर लेते हैं, यानी मुंह मोड़ लेते हैं। वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और वो कहते हैं हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ला नब्तगिल जाहिलीन, हम जुहला को नहीं चाहते, यानी कि जाहिलीन को नहीं चाहते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करें। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है हिदायत याफ्ता लोगों को। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन नत्तबिल हुदा माका, कि बेशक कि अगर हम पैरवी करें उस हिदायत की जो आपके पास है, नुतखत्तफ, तो हम उचक लिए जाएंगे, मिन अर्दिना, हमारी जमीन से, हमारी सरजमीन से, अपनी अपनी जमीन से जी। अपनी सरजमीन से। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमन आमिना, क्या हमने उन्हें नहीं बसाया अमन वाले हरम में। युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै, खिंचे चले आते हैं उसकी तरफ हर किस्म के फल। रिज़्क़म मिन लदुन्ना, जो हमारे पास से रिज़्क है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, और लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। ठीक हो गया जी। जी तो इंशाल्लाह इसको दोहराना है, वक्त की चूंकि कमी है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और इसमें जो भी चीज़ें हैं हमारे सबक वाली, उस पर भाइयों अमल करना है। हम इसको अमल के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आखिरत को ठीक कर दे।